دوستوں کبھی کبھی ہم کسی بندے کی خامیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا بھول جاتے ہیں اور ہمیشہ ہی اس کو نیگیٹیولی پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج میں ایک بڑی ڈیفرنٹ سینیریو میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ایک سیاستدان ہیں جو موجودہ وزیر دفاع ہیں، خواجہ محمد آصف صاحب۔ دیکھیں آپ کا ان کی سیاست کے بارے میں، ان کے الیکشن پروسیس کے بارے میں، ان کی جو وکٹری کے بارے میں کوئی بھی اوپینین ہو سکتا ہے، آئدر فارم 47 یا جو بھی آپ مطلب کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر آپ ان ڈیپتھ جائیں تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے، دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا، اس کی جو پبلک پالیسی ہے اس کو ہینڈل کرنا، اور اس کو جو میڈیا ہینڈلنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے مس میچ ہو رہا ہے کام۔ ان کے پاس پورٹ فولیو ہے وزارت دفاع کا، جبکہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس گورنمنٹ کو کافی عرصہ سے پارلیمنٹ میں اور میڈیا میں اور کہہ لیں کہ پبلک پلیسز پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے پورٹ فولیو کو چینج ہونا چاہیے۔ منیمم بھی ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہونا چاہیے، جس طریقے سے وہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو کم از کم سیاسی امور کے لیے وزیر اعظم کا مشیر ہونا چاہیے یا وزیر ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی۔ اور ان کے پاس نیشنل فرنٹ فٹ پہ آ کے جس طریقے سے وہ اپنی گورنمنٹ کو جس طریقے سے دبنگ انداز سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس شخص کے ساتھ اس بڑھاپے کے عالم میں زیادتی ہے کہ آپ نے ان کو پورٹ فولیو تو وزارت دفاع کا دیا ہوا ہے، جو ہائیلی پروفیشنلزم ڈیمانڈنگ ایک پورٹ فولیو ہے، جبکہ ان سے سارا دن کام آپ لیتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ تو میرے خیال میں جس طریقے سے وہ اپوزیشن کو رگڑے لگا رہے ہیں، تو ان کے پورٹ فولیو کو چینج کر کے منیمم بھی ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے، اس میں کوئی چاپلوسی والی بات، اور ویسے بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک نیشنل لیول پہ کریکشن ہے جو ہونی چاہیے۔